بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حافظ قرآن کی عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حافظ قرآن کا درجہ اور مقام اور رتبہ ہے اسلام کی نظر میں یہ بہت بلند ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا یا تعلیم دینا یہ ایسے نیک کام ہیں کہ ان میں مصروف رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ اور اچھے لوگ ہیں۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو حافظ قرآن کا مقام، اس کی عزت اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، اور یہ مقام اور یہ اللہ کا قرب قرآن مجید کی حفظ کی وجہ سے ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں تو صحابہ کرام نے بڑے اشتیاق کے ساتھ آپ کی طرف انہوں نے توجہ کی، تجسس کے ساتھ، اور آپ سے عرض کی، سوال کیے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حافظ قرآن، یعنی حافظ قرآن اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، ان کا بڑا مقام ہے، اور یہ لوگ اللہ والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ تو نسبت بڑی اونچی چیز ہے، اور نسبت ہی کی وجہ سے کسی چیز کی قیمت کا تعین ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو تمام کلاموں میں سب سے عزت والا، اعلیٰ اور رفع ہے۔ اسے جب اپنے سینے میں محفوظ کر لیا جائے تو اس نسبت سے حافظ قرآن کا مقام اور رتبہ تو بلند ہو ہی جائے گا۔ لیکن اس حقیقت کو ہم اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی شخص کا کسی بادشاہ، حاکم یا بڑے عہدیدار سے کسی طرح کا تعلق اور رابطہ ہو جاتا ہے تو اس کا شمار خاص لوگوں میں ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ شخص اس تعلق کو اپنے لیے فخر اور عزت کی چیز سمجھنے لگتا ہے، گویا اسے بہت بڑی دولت مل گئی۔ جب اس عارضی، فانی اور ناپائیدار دنیا کے تعلق کا یہ عالم ہے تو اس شخص کی خوشی کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے جو اپنے رب حقیقی کا مقرب اور خاص ہو جائے۔ تو واقعتاً وہ بندہ قابل رشک اور لائق صد فخر ہے۔ یہی وجہ سے ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ کہا گیا ہے۔ امت کا یہ طبقہ، یعنی جو حفاظ کرام ہیں، اس طبقے کو بڑی عزت اور بڑا وقار حاصل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، اور حافظ قرآن کی عزت کرنا، اور جو افراط اور تفریح سے خالی ہو اور عادل بادشاہ، انصاف پسند بادشاہ کی عزت کرنا۔ تو یہ تین کام کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان تین لوگوں کی جو عزت کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی عزت کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، تو بوڑھوں کی عزت کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور دوسرا حافظ قرآن کی عزت کرنا، اور تیسرا عادل، منصف مزاج، انصاف پسند، اچھے حکمران کی عزت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مشکا شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کا حفظ کیا اور اس کے حلال اور حرام کو سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور اسی طرح طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حفاظ قرآن ہیں وہ جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ بڑا مقام اور مرتبہ ہے قرآن کے حافظ کا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حافظ قرآن کو جو عزت، جو بشارتیں ملی ہیں، یہ صرف ان حفاظ قرآن کے لیے جو قرآن کریم کے تقاضوں پر بھی عمل کرتے ہوں، جن کے اندر تقوی اور خوف خدا ہو، جو نیکی کرنے والے ہوں، برائی سے بچنے والے ہوں، کتاب اور سنت پر جن کا عمل ہو، حفظ قرآن کی یہ جو عظیم دولت ملی ہے اس کی حفاظت کی بھی فکر کرتے ہوں، ساتھ ہی اپنے اٹھنے بیٹھنے، عادات و اطوار، اخلاق و کردار، وضاقتہ سے وہ ثابت کریں کہ وہ واقعی حافظ قرآن اور اللہ کے نمائندے ہیں۔
نیز ان کا جو سینہ ہے وہ دنیاوی لالچ، طمع اور تمام اخلاقی روحانی بیماریوں سے پاک ہو۔ تو حافظ قرآن امت کا اتنا ہی کریم اور معزز طبقہ ہے کہ کنز العمال شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ قرآن کریم کے جو حفاظ ہیں، جو حاملین قرآن ہیں، ان کی فضیلت اس شخص پر جو حامل قرآن نہیں ہے ایسی ہے جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ اور ایک اور دوسری روایت میں موجود ہے، اس کو امام طبرانی نے معجم میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اشرف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، کہ میری امت کا سب سے معزز، سب سے محترم طبقہ قرآن کریم کے حاملین یعنی حفاظ اور اس پر عمل کرنے والے، اور اصحاب اللیل اور راتوں میں جا کر عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حافظ قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مسند الفردوس میں امام دہلوی نے نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجمع عام میں حافظ قرآن کی عظمت اور ان کے شرف کا اظہار اور اعلان فرمائے گا۔ اور کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے کہ حافظ قرآن اور قرآن کو بار بار پڑھنے کی عقل آخری عمر تک ٹھیک اور درست رہتی ہے، یعنی حفظ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ذہانت میں، اس کی فطانت اور عقل میں، اس کے ذہن میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے کہ جب عام لوگ بوڑھی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن حافظ قرآن کا حافظہ خراب نہیں ہوتا۔ اور موت کے بعد قبر میں حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو کنز العمال میں موجود ہے۔ اور طبرانی کی اس روایت سے بھی حافظ قرآن کی عظمت اور عزت ظاہر ہوتی ہے کہ حافظ قرآن جنتیوں کے نمائندے ہوں گے۔ ایک حدیث میں حافظ قرآن کے درجات کی بلندی اس طرح بیان فرمائی گئی ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورقے ورتل القرآن کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، کہ قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں، جنت کے درجوں میں چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھو جس طرح دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ تمہارا آخری مقام اور درجہ وہی ہوگا جس جگہ تم قرآن کی آخری آیت پڑھو گے۔ یہ ترمذی شریف باب فضائل القرآن میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور جو والدین اولاد کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں اور حفظ کراتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن ان کو ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس کو امام منذری نے ترغیب و ترغیب میں نقل کیا ہے کہ البس والدہ تاج یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ حافظ قرآن، حامل قرآن، قرآن پر عمل کرنے والے کے والدین کو جنت میں ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، اور ان کو ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا میں ان جوڑوں کی قیمت نہیں بن سکتی، اور ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ وہ یہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ کس چیز کے بدلے میں پہنایا جا رہا ہے، ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا، تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے بچے کے قرآن مجید پڑھنے اور حفظ کرنے کا انعام ہے۔ تو ایک بعمل حافظ کو قرآن کی زندگی جو بعمل حافظ قرآن ہوتا ہے اس کو زندگی کے مختلف شعبوں میں دوسرے لوگوں مقابلے میں جو ترجیح اور فضیلت اور بلندی اور برتری حاصل ہے، اس کے لیے ان احادیث کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد میں سے دو کو ایک قبر میں آپ دفن کر فرما رہے تھے، اور آپ پوچھتے تھے کہ ان دونوں میں سے کس کو زیادہ قرآن کا حصہ یاد ہے، بس جس جانب اشارہ کیا جاتا تو آپ اس کو قبر میں آگے رکھتے تھے۔ اور اسی طرح مسند الفردوس کی ایک اور روایت ہے کہ جس نے قرآن کی فضیلت کی وجہ سے، حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے، حافظ قرآن کے کھانے پینے سے تواضع کی، اللہ تعالیٰ اسے حافظ قرآن کے دل میں موجود ہر حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری وجہ سے اس کی عزت کی ہے، تو تجھے عزت اور بدلہ دینے کے لیے میں خود کافی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم سے، اس کی تلاوت سے، اس کو یاد کرنے کی فکر کبھی بھی توجہ جو ہے نا اس سلسلے میں نہ برتی جائے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی یاد رکھنے میں اگر بے نیازی برتی گئی تو اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ وہ ایسے سینے میں محفوظ رہے کہ جو لاپرواہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ حافظ قرآن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور بہت سے امور میں ان کو فوقیت ملتی تھی، ترجیح ملتی تھی۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا، سفر اور گاؤں
اور قبیلہ کی مسجد میں اس کو امامت کے لیے متعین کرتے، بلکہ بہت سے موقع پر فوج کی لیڈرشپ کے لیے بھی زیادہ قرآن مجید یاد رکھنے والوں کو آپ نے قائد اور امیر فوج بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تمہاری فوج میں تو لوگ ڈرتے ہیں کہ جو زیادہ دیندار ہو اس کو لیڈر نہیں بنانا، بس پبلسٹی کے لیے مشہور کر دیا جاتا ہے، حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہیں، جناب حاجی صاحب ہیں، جو وہ صاحب ہوتے ہیں ان کا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ حفظ قرآن حج کے ساتھ ان کا دور دراز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام فوج کی لیڈرشپ بھی اس آدمی کو دیتے تھے، ایک لشکر کی لیڈرشپ بھی اس آدمی کو دیتے تھے جس کو زیادہ قرآن مجید یاد ہوتا تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سب سے زیادہ قرآن مجید کس کو یاد ہے، تو سب نے تفصیلات بتائیں۔ ایک صحابی نے جب یہ کہا کہ مجھے سورہ بقرہ اور فلاں فلاں سورت یاد ہے، تو آپ نے ان کو ہی فوج کا لیڈر مقرر کیا، سپہ سالار مقرر کیا۔ ایک صحابی نے اپنے والد سے روایت کر رہے اس واقعے کو بیان کیا کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میرے قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے اور اسلامی احکام اور مسائل سیکھنے کے لیے ایک قبیلے کا وقت نبی پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں روانہ ہوا، جس میں بھی شامل تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وفد کی واپسی ہوئی تو اس موقع پر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے امامت کا فریضہ کون انجام دے؟ اس دور میں امام کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، آج کے دور میں تو ہم کچھ نہیں سمجھتے، سب سے کم تنخواہ، سب سے کم خدمت کا عوض جو ہے وہ امام کو دیا جاتا ہے۔ تو اس دور میں وہ بڑا ایک منصب، بڑا وزیروں کی طرح بلند منصب ہوتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے امامت کا فریضہ کون انجام دے؟ تو آپ نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ حفظ ہوگا۔ چنانچہ اس وقت میں سب سے زیادہ صورتیں مجھے ہی یاد تھیں، اس لیے آپ نے مجھے امامت کے لیے اہل قرار دیا۔ اور اسی طرح شام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے غلام زکوان جو قرآن کا عالم ہوتا تھا، اس کے لیے پھر اس کو لیڈر بنانے کے لیے اس کی ذات پات اس کی نہیں دیکھی جاتی تھی، قرآن کی وجہ سے اس کی عزت اور مقام ہوتا تھا۔ تو حضرت عائشہ کے غلام تھے زکوان، وہ قریش کی امامت کیا کرتے تھے، حالانکہ قریش میں بڑے بڑے سردار، بڑے امیر کبھی لوگ تھے، اور ان کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ہوتے تھے۔ یہ محض اس وجہ سے ہوتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ قرآن مجید جانتے تھے۔ زکوان کون تھے؟ حضرت عائشہ کے غلام تھے، اور عبد الرحمن ابی بکر کون تھے؟ حضرت عائشہ کے بھائی تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کے بھائی جو صحابہ کرام کے سردار صحابہ کرام میں سے تھے، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور زکوان غلام ہو کر نماز پڑھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس لیے پڑھاتے تھے کہ اسلام میں جو فضیلت اور بزرگی کا معیار ہے، علم ہے اور تقوی ہے، اور علم میں چونکہ وہ آگے تھے تو اس لیے طبقات ابن سعد میں ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور وہ زکوان حضرت عائشہ غلام نماز پڑھاتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے جس وقت اہل دیوان کی تنخواہ مقرر کی کہ جس طرح نیکیوں میں اور اسلام لانے میں سبقت کرنے والے اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو حصے دیے جاتے تھے، اور ان حصوں میں ان لوگوں کو ترجیح دی جاتی تھی، اسی طرح انہوں نے قرآن کریم کے اعتبار سے بھی ان لوگوں کو فضیلت دی تھی جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا، یعنی جن لوگوں کو قرآن زیادہ یاد تھا ان کے حصے اوروں سے زیادہ مقرر کیے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں قرآن کریم کے حفاظ کے لیے باضابطہ تنخواہیں بھی مقرر کی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کریم کے حفاظ، لیکن وہ حفاظ جو قرآن کریم پر عمل کرتے ہوں، قرآن کریم کو یاد رکھتے ہوں، اور قرآن کریم کے مطابق ان کا سیرت و کردار ہو، ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس کا کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی معاشرے میں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اور قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، اور قرآن پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ سر جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنے قرآن پہ صحیح صحیح عمل کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ جی آپ کا سر جی بہت بہت